وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ۔ اب دیکھیے کہ انداز میں قل اور وَهُوَ، اس صورت میں یہ دو الفاظ بہت تکرار کے ساتھ آئیں گے۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں، جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ اللہ آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے۔ تو یہاں بھی کیا معنی ہے کہ وہی الہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو۔ سر کس کو کہتے ہیں؟ راز کی باتیں جو ظاہر نہیں ہوتی، جیسے دل کے خیالات، انسان کی سوچیں، یا پھر وہ چیزیں جو انسان دوسروں سے چھپ کے کرتا ہے۔ تو یہاں سر کے پھر دو معنی ہو گئے، ایک اس کا باطن، اندر دل کے خیال، اور دوسرا وہ کام جو وہ چھپ چھپ کے کرتا ہے لوگوں سے الگ ہو کر۔ تو اللہ جانتا ہے کس کو؟ جو تمہارے دلوں میں ہے، اور وہ بھی جو تم دوسروں سے چھپ کے کرتے ہو۔ وجہرکم، اور تمہارے ظاہر کو۔ جہر کس کو کہتے ہیں؟ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں سری نماز اور جاری نماز سے۔ سری نماز کون سی ہوتی؟ جس میں آپ بول کے نہیں پڑھتے، اعلانیہ نہیں پڑھتے، اور جہری نماز جس میں آپ بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں جب جماعت سے نماز پڑھی جاتی۔ تو مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں جو ہیں، یعنی رات کی نمازیں، وہ جہری ہیں۔ اس کے برعکس دن کی نمازیں سری ہیں، یعنی ظہر اور عصر کی نماز۔ مثلاً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ نمازیں جو تم چپ کے پڑھتے ہو اور وہ جو تم اونچی آواز سے پڑھتے ہو، دونوں ہی اللہ کو پتا ہے کہ تم نے کیا پڑھا۔ اور نہ صرف یہ کہ نماز، بلکہ ہر وہ چیز جو تم اعلانیہ طور پہ کرتے ہو اور وہ جو تم خفیہ طور پہ کرتے ہو، وہ سب اس کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو۔ تکسبون کا لفظ کس سے ہے؟ کسب سے، کاف سین پہ۔ کمائی کس سے کی جاتی؟ ہاتھوں سے، اور صرف ہاتھوں سے، یا دل کی باتیں بھی کمائی ہوتی ہیں انسان کی؟ سورۃ البقرہ کے آخر میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ تو کسب جو ہے وہ دل کے خیالات پر بھی مشتمل ہوتا ہے، خاص طور پر وہ خیالات جو انسان اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک تو وہ وسوسے ہوتے ہیں نا جو آتے جاتے رہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں جہاں پر آتا ہے نا کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اس کو چھپاؤ گے، اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا یا حساب لے گا اس پر۔ تو دل کی باتوں پر حساب کب ہے؟ جب وہ عمل میں آ جاتے ہیں، یا وہ پختہ ارادے ہوتے ہیں، یا یقین کی حد تک ہوتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ سوچ میں ہی ہوتا ہے نا شرک، عمل میں بھی اگرچہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کفر جو ہے وہ بھی دل کا عمل ہے بنیادی طور پر، جو زبان اور جوارح سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو وہ جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو، خیر میں سے یا شر میں سے، دنیا کے کام یا دین کے کام، جو تمہاری کمائیاں ہیں، جو تمہاری کوششیں ہیں، جو تمہاری اسٹرگل ہے، وہ سب اس کو پتا ہے۔ جو تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو، جو چھپ کے کرتے ہو، جو دل میں کرتے ہو اور جو بول کے کرتے ہو، ہر چیز کی اس کو خبر۔ کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اللہ آسمان میں بھی ہے اور اللہ زمین میں بھی ہے، اور وہ تمہاری چھپی باتیں بھی جانتا ہے اور تمہاری ظاہری بھی، اور جو کچھ تم کرتے ہو بھی اس کو پتا ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ زمین میں بھی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے وجود کے ساتھ یا علم کے ساتھ؟ علم کے ساتھ۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہا جائے کہ فلاں جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کا گورنر ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی ہے بیک وقت۔ یہ معنی نہیں ہے، یہ بالکل عام انڈرسٹوڈ بات ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ اللہ آسمان و زمین میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے، کیونکہ آگے علم کی بات ہو رہی ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ اب آپ دیکھیے کہ پیچھے آسمان و زمین کی بات ہوئی، پھر انسان کی تخلیق کی بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد انسانوں کے اعمال کی بات ہوئی۔ سمجھ گئے؟ انسانوں کے اعمال کی بات سے کیا مراد ہے؟
یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بے مقصد نہیں بنائی، یہ کسی مقصد کے ساتھ ہے. یہ زمین کس کے لیے بنی تھی، کیوں بنائی گئی تھی؟ انسان کے لیے. اور انسان سے کیا دیکھا جا رہا ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں. تو پھر کیا ہوگا جب یہ سارا امتحان ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا. یعنی یہ جاننا اس کا محض جاننا نہیں بلکہ بامقصد طور پہ جاننا ہے.